اس وقت پشاور کے اندر ایز وی سپیک ایک بہت ہائی پاورڈ میٹنگ چل رہی ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کی ساری قیادت ہے، اور یہ ورنہ وہ اس وقت ہمیں جوائن کر گئے ہوتے، اور یہ نیچرل بات ہے کہ اگر 10 دن بعد آپ نے ایک ڈو اینڈ ڈائی والا ایک ایونٹ کرنا ہے تو پھر آبویسلی اب تو روزانہ ایسی مصروفیات ہی ہوں گی۔ یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ شاہ جی آپ ہمارے بھی سینئر ہیں، اس لیے آپ سے ہم شروع کرتے ہیں بزرگوں سے۔ ریالٹی یہ ہے کہ 2014 میں بھی گورنمنٹ نہیں گری اور اس وقت حالات بہت فیوریبل تھے بہت معاملات کے اندر، عمران خان خود لیڈ کر رہے تھے۔ آج جو کال آئی ہے، اور بلکہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی سن لیتے ہیں کیونکہ مزاج اور بدلا ہے۔ خان صاحب تو کہتے تھے 4 حلقوں سے شروع ہوئے، پھر وہ 35 پنکچر کی بات ہوئی، تو وہ ایک گریجول چل رہا تھا۔ یہاں علی امین گنڈا پور صاحب وغیرہ نے بہت زیادہ چیز پہلے ہی گرما دی ہے، کفن نکل آئے ہیں، لاشیں گریں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ذرا سن لیں اناؤنسمنٹس کیا ہوئی ہیں ابھی تک۔ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی اس بارے میں کہ خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی، تو دن تو آپ ایسے اپنے گن رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے دن گن رہے ہیں، تو میں پوری قوم کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہیں۔ ویسے بھی میں نے آپ کو پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کو بند کرنے کا ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے سے پورے پاکستان کو بند کر کے اس سے پہلے بھی ہم نے ثابت کیا۔ اب میں آپ کو ایک وارننگ دے رہا ہوں کہ ڈی چوک کے بعد اگلا جو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ صرف ایک ہے، اور آپ کو ہیلی کاپٹر بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے، پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے، اگر ہم واپس نہ آئیں پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا، کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ شرافت سے، عزت سے، قانون کے مطابق اس ملک پہ حق نہیں ملتا۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پرامن رہیں، قانون کے اندر رہیں، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے۔ میں علی امین خان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان رکھ کر حلف اٹھاتا ہوں کہ عمران خان نے جو مجھے کال دینی ہے نومبر کے مہینے میں، تو کہ فیصلہ کن کال ہوگی، اس کے اوپر چاہے میری جان چلی جائے، چاہے میرا سب کچھ چلا جائے، میں اس وقت تک جب تک عمران خان کو رہا نہیں کراؤں گا اپنے گھر واپس نہیں آؤں گا۔ یہ تو آپ نے ادھر سن لیا۔ اب دوسری طرف گورنمنٹ بڑی تیار بیٹھی ہے، وہ کہتے ہیں دنیا ادھر کدھر ہو جائے، ہم نے ان کو کچھ نہیں کرنے دینا۔ ابھی کل ہی رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا کہا میرے پروگرام میں، وہ بھی سن لیں۔ اگر خان صاحب کال دیتے ہیں اور اس کے بعد جلوس نکلتے ہیں، اس میں کوئی کلیشز ہوتی ہیں اور کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، تو کیا پھر آپ لوگ حکومت سیدھا مقدمہ عمران خان پہ ڈالیں گی ان تمام چیزوں کے؟ جی اس میں تو کیا والی بات ہی نہیں ہے، ہی از رسپانسیبل، وہی کروا رہا ہے، اسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے، اسی کی رہائی کے لیے ہو رہا ہے۔ اپنے خلاف لا انفورسنگ ایجنسیز کو بہانہ دے رہے ہیں، ان کو یہ لائسنس دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف جو ہے پوری طرح سے کریک ڈاؤن جو ایسے لوگوں کے خلاف آپ کو شوٹ کرتا ہے نا، اگر مارنے پہ آتے ہیں تو وہ کریں۔ خونی انقلاب یہ لانے جا رہے ہیں، وائلنس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کفن بردار جو جلوس نکلے گا اس کے نکلنے کا ٹائم اور مقام کا تعین جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ شاہ جی یہ بھی تیار بیٹھے میں، انہوں نے کہا جی ہم پھول تو نہیں رکھیں گے، تو قتل و غارت کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی تیاری پوری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوئی تو ڈائریکٹ مقدمے بھی یہ ڈالیں گے عمران خان پہ۔ 9 مئی کو تو چلے مندر تھے، ان کے پاس ایک پلازیبل ڈینائبلٹی تھی، بھائی ہو گیا آئے۔ یہاں تو پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جی وہی اسٹریٹجی وہی کال، آج انہوں نے آفیشلی بھی کر دیا کہ میری کال ہے، میری اسٹریٹجی، میری کمیٹی ہے۔ تو یہ تو پوری تیاری میں بیٹھے ہوئے۔ کیا پی ٹی آئی یہ اس وقت بہت بڑا جوا کھیل رہی ہے یا اٹ کین گیو دا ریزلٹس؟ بھائی میرے، اگر تو آپ صرف لا آف ایوریجز اور ویسے عقل کو استعمال کرو تو میرا خیال ہے بہت بڑا ایڈونچر ہے، لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بھی ہے، اور شاید ہماری عقل پہ ہم یعنی محوے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوں اپنے سے بالا ہوں۔ ایک بات جو ہے کہ یہ جو تاریخ ہے، یہ میں آپ کو ذمہ داری سے آفٹر ڈوئنگ آئی وش کہ دیکھو اگر اس کی پہلے سے تھوڑی سی مالک بھائی اگر تیاری ہوتی پارٹی کی سطح پر، تو اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو اویلیبل ہوتے۔ آپ کو اطلاع یہ مل رہی ہے کہ اس وقت پشاور میں ہائی پاورڈ میٹنگ جاری ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جب راجہ صاحب آپ کے پروگرام کو جوائن کرنے کی بجائے ابھی تک آپ کو وہ ہمیں لاہور میں جوائن کر رہے تھے، میں نے ڈی ایس این جی سن لیں، ڈی ایس این جی بھی بھجوا دی بھی تھی، پھر آخری موقع پتہ لگا کہ پشاور جانا پڑ رہا ان کو، اور دھن کے باوجود جانا پڑا ہے انہیں۔
یہ بھی ہوا، ورنہ وہ زوم کال پہ کر لیتے. زوم کال میں یہ ہوگا کہ یار انٹرسیپٹ ہو کے دشمنوں کو پتہ چل جائے گا وغیرہ وغیرہ. مجھے بتایا جا رہا ہے شاید اسکائپ پہ جوائن کریں گے. اچھا، اب وہ اسکائپ پہ جوائن کریں گے تو آپ برائے مہربانی ان سے یہ پوچھ لیجئے گا کہ ان کو جو پارٹی کی جانب سے تاریخیں دی گئی تھیں وہ 2 تھیں. بڑا اچھا ہوگا جب وہ آپ کو جوائن کریں گے. آپ خود ہی پوچھ لیجیے گا باتیں ہیں تو. نہیں، آپ کیوں نہیں پوچھیں گے بھائی؟ آپ ایسی بات ہے نہیں ہم بھائی. سارے رپورٹرز ہی بیٹھے ہوئے تینوں کے پاس رائٹ ہے، تینوں پوچھ لیں گے. بات تو سن لو نا پہلے. وہ یہ تھا کہ جی ان سب کا یہ کہنا تھا کہ جی ایک یا تو 25 دسمبر کی تاریخ میں، صحیح ہے، یا یہ ہے کہ آپ 20 جنوری کی تاریخ دیں جب ساڈا یار ٹرمپ جڑا ہے وہ حلف لے.